تم لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر ہادی نے وہاں پر موجود شاہ خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زویا کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اسے شاہ خاندان سے کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ جس شخص سے وہ ڈر رہی تھی وہ اسے سب لوگوں کے سامنے اپنی عورت تسلیم کر رہا تھا۔ لیکن زویا اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ میر ہادی کے دل میں اس کے لیے کیا جگہ ہے۔ آمنہ بیگم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور طنزیہ انداز میں بولی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کا حسن دیکھ کر تمہیں اپنا بھائی ہی یاد نہیں رہا؟ میر ہادی کی آنکھیں مارے شدت غم سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا۔ تائی جان، میں کچھ بھی نہیں بھولا اور مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کریں۔ میں اس سے اپنے انداز میں بدلہ لوں گا۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ آپ اس کے نزدیک بھی بھٹکیں، اور جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی اسے اس حویلی سے بے دخل کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے ملازمہ کو بھی اشارہ کیا جو زویا کو لے کر تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زویا کو وہیں پر چھوڑ کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے زویا کی سانس اٹکنے لگی۔ اس نے چادر کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس دشمن جان سے بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ اس کے سر پر اس کے ظالم شوہر کی حیثیت سے مسلط ہو گیا تھا، جس کے چنگل سے بچنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اچانک ہی زویا کو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں میر ہادی بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک نارمل تھے، لیکن اس کے اندر ابھی بھی غصے کا طوفان موجود تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اپنے سامنے کھڑی اس حسینہ پر ڈالی جو اپنی نظروں سے کسی کو بھی گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اپنے اوپر میر ہادی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اس نے فوراً ہی دوپٹہ تھوڑا سا آگے کیا اور اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی اس حرکت پر عجیب سے انداز میں مسکرا دیا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سر سے چادر اتار کر بیڈ پر اچھال چکا تھا۔ زویا نے بے یقینی اور صدمے کی ملے جلی کیفیت سے میر ہادی کو دیکھا جو اسے عجیب سے انداز میں گھور رہا تھا۔ اس کمرے میں تمہیں اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے سامنے معصومیت کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں تم جیسی لڑکیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے زویا کے کانوں میں اونڈھیلا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل میر ہادی اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک تم نہیں بول سکتی۔ آسان الفاظ میں تو یہ کہ اس حویلی میں تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی ملازمہ تو نہیں ہوں؟ بے ساختہ زویا کی زبان پھسلی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مس زویا، تم میری ملازمہ نہیں ہو، تم میری ضرورت کی شے ہو جسے جب چاہے میں اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے دل کو بری طرح سے زخمی کر چکا تھا۔ آنسوؤں کا گولا زویا کے گلے میں اٹک گیا۔ آپ مجھے اس جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میرا بھائی بے گناہ ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا بھائی بے گناہ ہے، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ زویا نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ اس کی چھٹی حس اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کیونکہ مس زویا تم گنہگار ہو۔ وہ اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جماتا اسے بری طرح سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زویا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہیں اسی دن ہی سمجھایا تھا لڑکی، میں تمہارے ساتھ جو جی میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں وارننگ بھی دی تھی کہ بہتر یہی ہے مجھ سے معافی مانگ لو اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لو۔
اگر اس وقت تو مجھے اکڑ دکھانے کی بجائے مجھ سے معافی مانگتی اور پورے گاؤں والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارنے کی بجائے میری پیشکش کو قبول کر لیتی تو شاید تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازوؤں کو بری طرح سے جھٹک چکا تھا۔ زویا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہیں۔ خبردار جو آپ نے میرے نزدیک آنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں یہاں سے نکل کر سب گاؤں والوں کو آپ کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ جاؤ، اٹھو، نکلو اور پورے گاؤں کو جا کر اس بارے میں بتاؤ، لیکن اگر کسی نے تمہاری بات پر یقین نہ کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے سوچ کر تمہاری روح بلرز اٹھے گی۔ وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زویا بے بسی سے اس ظالم سردار کو دیکھ رہی تھی جو حد سے زیادہ خود پرست اور مغرور تھا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ جو چیز اسے پسند آ جاتی وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ چیز اس کی دسترس میں نہ آ جاتی۔ لیکن یہاں پر وہ زویا کو بھی ایک چیز سمجھ بیٹھا تھا، جبکہ وہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ زویا اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھی اور خود کو اس سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سردار میر ہادی کی آنکھوں میں بھرے خمار سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میر ہادی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں پھنسا کر اسے خود میں بینچا اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤں تو اپنے آپ کو میری دسترس میں سونپ دو۔ جتنا تم انکار کرو گی اور جتنا احتجاج کرو گی تمہارے لیے اتنی ہی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے ہونٹ زویا کے کانوں کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ زویا کا وجود کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر سے میر ہادی سے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار میر ہادی نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر جما لیے اور اس کے لیے سارے راستے بند کر دیے۔ زویا کا نازک وجود میر ہادی کے بھاری جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہوا بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جذبات کا طوفان ایک بار پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگا اور دماغ کے کسی کونے پر انتقام کی خواہش بار بار سر اٹھا رہی تھی۔ تم اس قابل نہیں ہو میر ہادی کہ تم مجھے چھو سکو۔ میں مر جانا تو پسند کروں گی، لیکن تمہیں کبھی بھی اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ زویا نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ رسی جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا۔ وہ عجیب سی انداز میں بولتا اسے زور سے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ زویا نے سائڈ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میر ہادی نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے بیڈ کے ساتھ پن کر دیا اور خود اس پر سایہ فکن ہوا۔ تمہیں کسی نے کہا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گا مس زویا؟ یہ کہہ کر اس نے زویا کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ زویا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ اس کی گرفت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار اپنی گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ ہادی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی کھاد کے شکنجے میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ اب کی بار وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ زویا کی ٹانگوں کو بھی اپنی ٹانگوں کے شکنجے میں پھنسا چکا تھا۔ زویا اس کی گرفت میں بے بسی کی مورت بنی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے مس زویا، وہ بھی پورے گاؤں کے سامنے۔ ہر کسی نے اس نکاح کی گواہی دی ہے اور سب سے بڑھ کر مجھے اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ میں تم سے جب چاہے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم اچھی بیویوں کی طرح بغیر بحث کیے مجھے میرا حق دے دو، کیونکہ تم جتنا زیادہ مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی مجھے اپنے نزدیک پاؤ گی۔ اس نفرت کو فی الحال کہیں سائڈ پر چھوڑ دو، کیونکہ فی الحال میں تمہارا ڈرامہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی مجھے صرف اور صرف تمہارے وجود کی طلب ہو رہی ہے۔ تم نے جو وحشت میرے اندر بھری ہے اب تم ہی اس وحشت کو ختم کر سکتی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے بھاری لہجے میں بات کرتا ہوا اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ زویا کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ جتنا اس انسان سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ انسان اتنا ہی اس کے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے وجود پر اس شخص کی چھاپ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
جس نے دھوکے سے اسے حاصل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گئے، جنہیں وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن چکا تھا۔ زویا جانتی تھی کہ وہ جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ خود کو اس وقت تک اس شخص سے آزاد نہیں کروا سکتی جب تک وہ شخص اسے اجازت نہیں دیتا۔ بے بسی کے عالم نے اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ میر ہادی کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنی عورت کو ہتھیار ڈالتا ہوا دیکھ کر میر ہادی کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے بہت ہی نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹتا ہوا صوفے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے محترمہ کو صوفے پر لٹایا تو ایک بار پھر سے اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب کی بار میر ہادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا تھا، کیونکہ وہاں پر اسے ایک عجیب سی بے چینی اور منت نظر آئی۔ وہ فی الحال اپنے دل کو بھاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے صرف اتنا پتا تھا کہ جس عورت کو اس نے پہلی نظر میں چاہا تھا، وہ اس عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا طریقہ جیسا بھی تھا، لیکن اب وہ عورت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر موجود تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ ایک بے چینی بھری سسک زویا کے لبوں سے نکلی، جسے سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے ماتھے سے وہ اس کے گالوں پر آیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جا کر رک گیا۔ اس نے اپنا انگوٹھا زویا کے نچلے ہونٹ پر پھیرا۔ وہ زویا کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لے چکا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں کروٹیں لینے کی کوشش کرتی، لیکن میر ہادی نے اسے اپنے شکنجے میں اس طرح سے پھنسایا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی دسترس میں مکمل طور پر قید ہو چکی تھی۔ میر ہادی اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا کہ زویا نے تیزی سے اپنی گردن بائیں جانب پھیر دی۔ وہ اس کی اس حرکت پر یکدم غصے میں آیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتا اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے چومنے لگا تھا۔ زویا نے ہادی کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی تمام کوششیں ناکام بناتا ہوا قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ زویا کی سانسیں بری طرح سے پھولنے لگی تھی۔ میر ہادی اپنی پیاس بجھانے کے بعد اس سے دور ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے میر کی طرف دیکھا، جو اس کے گالوں پر بہت آرام سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ دوبارہ یہ جرات مت کرنا، ورنہ اس سے بھی بری سزا دوں گا۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس ایسا کوئی حق ہے۔ اب تمہارے سارے راستے مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ وہ عجیب سے جنونی انداز میں بات کر رہا تھا۔ زویا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میر ہادی نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے اس کے آنسوؤں کو چنا اور اب اس کے سینے پر جھک گیا۔ جیسے اس نے زویا کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھے، زویا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کسی ایسی جگہ پر بھاگ جائے جہاں پر اسے میر ہادی تلاش نہ کر سکے۔ ہادی نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تو وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ میر ہادی نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے پھر سے گرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ زویا کو بری طرح سے بے چین کر گیا۔ شرم اور بے چینی کے مارے زویا کا وجود پسینے میں بھیگ گیا اور اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میر ہادی نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کی شرٹ کی زپ کو کھولنے لگا۔ زویا نے تیزی سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میڈم، تمہارے پاس انکار کا کوئی حق نہیں ہے بیگم۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کانوں کو چھوتا ہوا اس کی شرٹ کی زپ کھول چکا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے ہی لگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زویا نے تشکر آمیز نظروں سے بند دروازے کو دیکھا اور وہیں پر میر ہادی کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا۔ اس نے دستک کو مکمل طور پر اگنور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن دوسری طرف کوئی بہت ہی ڈھیٹ انسان کھڑا تھا۔ ہادی نے اسے بہت احتیاط سے اپنی گود سے اٹھا کر سائڈ پر بٹھایا اور اسے وہیں رہنے کا اشارہ کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران زویا اپنے آپ کو کمپوز کرنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس میں لپیٹا اور ڈریسنگ روم کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی حالت پل بھر میں ہی غیر ہو چکی تھی اور اس انسان کی جنونیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
ایک چیز جو اس نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب وہ شخص اس کے نزدیک گیا تھا تب اس کے دل میں میر ہادی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، اور نہ ہی اسے میر ہادی کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی، بلکہ وہ اس کے ہر لمس پر تڑپ اٹھتی اور اس کا وجود کسی انگارے کی طرح دہکنے لگتا تھا۔ جب اسے چھوتا تھا تو اس کے دل میں مزید کی طلب جاگتی۔ اب یہی باتیں اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دی اور بے بسی سے بولی، یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اس انسان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں اسے کیسے اپنے نزدیک آنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ میں کیسے اس کی قربت میں اس قدر مچل سکتی ہوں کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا؟ اس نے جلدی سے اپنے بال سمیٹے اور ڈریسنگ روم کو اندر سے لاک لگا لیا۔ اب اس کا ارادہ ساری رات اسی ڈریسنگ روم میں سونے کا تھا۔ وہ نادان یہ بات نظر انداز کر چکی تھی کہ فی الحال جس ڈریسنگ روم میں اپنے آپ کو بند کر کے محفوظ سمجھ رہی ہے وہ میر ہادی کے ہی کمرے کا حصہ ہے۔ دوسری طرف میر ہادی نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے ہی فیروز شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر میر ہادی بھی ایک لمحے کے لیے چوکنا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے فیروز؟ تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے سردار جی، فیروز نے بے بسی سے میر ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ سردار جی، باہر آپ کی بیگم صاحبہ کے خاندان کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دوراب بھائی زندہ ہیں اور وہ ہسپتال میں موجود ہیں، اور انہیں یہ بھی خبر مل گئی ہے کہ ان پر کسی اور نے حملہ کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے آئے۔ یہ سن کر میر ہادی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، چائے پانی دو اور انہیں یہ کہہ کر رخصت کر دو کہ میں آج کسی سے بھی نہیں مل سکتا۔ آج میں بہت مصروف ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں فیروز کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ جی صاحب جی، میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا ایک بھتیجا ہے سکندر شاہ، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی کزن کو ہر حال میں یہاں سے لے کر جائے گا۔ سکندر کا نام سنتے میر ہادی کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے آنکھوں سے فیروز کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور اپنی چادر اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا محترمہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ جھنگلی بلی، آخر کب تک اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ گے؟ آخر میں آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، وہ دل فریب انداز میں کہتا ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں واپس آ رہا ہوں، تب مجھے کسی بھی قسم کا بہانہ نہیں سننا۔ میری ایک آواز پر باہر چلی آنا، ورنہ ساری رات میری بات نہ ماننے پر پچھتانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے یہ۔ مت ماری گئی تھی میری جو میں نے اس انسان پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بے بسی کے مارے اپنے بال کھینچنے لگی، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ پانی سر کے اوپر گزر چکا تھا۔ دوسری طرف میر ہادی جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوا، سب لوگوں نے اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سکندر کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ زویا کہاں پر ہے؟ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں پر لاؤ، ہم اسے واپس لے کر جانے کے لیے آئے ہیں، سکندر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ تو میر ہادی نے بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھٹکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، مسٹر سکندر شاہ، اپنی زبان سنبھال کر بات کریں۔ فی الحال آپ اپنی کزن کے بارے میں نہیں بلکہ میری بیوی اور اس گاؤں کی سردارنی کے بارے میں بات کریں، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری بیوی کا نام بڑی محفلوں میں پکاریں۔ آپ کو شاید اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت کا حد سے زیادہ خیال ہے۔ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ سکندر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے اپنے چچا اکرام صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سردار میر ہادی صاحب، ہم نے آپ کی بہت عزت کی، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، میر ہادی نے طنزی انداز میں سکندر کو دیکھتے ہوئے کہا تو اکرام صاحب نے بے بسی کے مارے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ آپ نے میرے بیٹے پر اپنے بھائی کی موت کا الزام لگایا تھا، لیکن میرا بیٹا بے گناہ ہے اور آپ کا بھائی بھی زندہ بچ گیا۔ جی مسٹر اکرام صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا بے موت مرنے سے بچ گیا۔
وہ عجیب سی انداز میں انہیں اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، میں یہاں پر اپنی بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اکرام صاحب کا لہجہ بھی ہر طرح کی لچک سے پاک ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو کسی بھی صورت آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر چکے ہیں اور یہ نکاح پورے گاؤں کے سامنے ہوا تھا۔ میں اسے بغیر کسی رشتے کے یہاں پر نہیں لایا جو آپ منہ اٹھا کر اسے واپس لے کر جانے کے لیے آ گئے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اسی کا لحاظ کرتے ہوئے میں ابھی تک آپ کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ میرے سر پر چڑھ کر ناچنے کی کوشش کریں گے تو میرے لیے بھی آپ کو برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ فیروز ان کو باہر کا راستہ دکھا دو اور کوشش کرنا دوبارہ ان کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ کہہ کر وہ مغرور چال چلتا ہوا بیٹھک سے باہر نکلنے ہی لگا کہ اکرام صاحب بے بسی سے بولے، میری بیٹی کا کیا قصور ہے، صرف اتنا ہی بتا دو۔ وہ تو بے گناہ ہے اور حد سے زیادہ معصوم ہے، تم اسے کیوں ایسے جرم کی سزا دے رہے ہو جو اس نے کیا ہی نہیں؟ تم کیوں میرے خاندان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ جانتے تھے سردار میر ہادی ایک بہت اثر و رسوخ کا مالک ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور یہی چیز انہیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں مسٹر اکرام صاحب۔ آپ کے لیے یہی بات کافی ہونی چاہیے کہ اب آپ بغیر کسی تکلیف کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی بیٹی اب آپ کے لیے مر چکی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف محترمہ زویا صاحبہ ڈریسنگ روم میں کرسی پر بیٹھی نیند میں جھول رہی تھی۔ اسے نیند کس قدر شدید جھونکے آ رہے تھے کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور کب وہ مغرور شہزادہ مضبوط چال چلتا کمرے میں داخل ہوا۔ زویا کو کسی بھی چیز کی خبر نہیں تھی۔ ہوش کی دنیا میں تو وہ تب آئی جب اس دشمن جان نے اسے پانی میں گرایا تھا۔ زویا کی تو سانسیں پھولنے لگی، وہ زور زور سے پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کنارے پر آ چکی تھی۔ اس نے انتہائی غصے سے سوئمنگ پول کے سائڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہیں اتنی اچھی سوئمنگ بھی آتی ہے۔ میں نے سوچا تھا آج تمہارا قصہ ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا سر درد دور کر دوں گا، لیکن میری بدقسمتی کہ تمہیں پہلے سے تیرنا آتا تھا۔ زویا نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ وہ معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میر ہادی بھی پانی میں کود پڑا۔ وہ زویا کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نازک سی کمر کو اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، میں نے سنا ہے پانی میں قربت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹاتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اس کی قمیض کو اس کے دونوں کندھوں سے ہٹا کر جنون کے عالم میں اس کے کندھوں کو بری طرح چومنے لگا۔ وہ ہلکا سا اس کے کندھوں کو کاٹتا اور پھر اس کو سک کرنے لگتا۔ زویا کی ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر میر ہادی پر گر چکی تھی۔ اس نے اپنی بازو میر ہادی کی گردن میں ڈالی ہوئی تھی۔ جب میر ہادی کی شدتوں میں اضافہ ہونے لگتا تو وہ اس کی گردن پر زور سے خراشیں مارتی۔ میر ہادی اپنی شرٹ اتار کر باہر اچھال چکا تھا۔ اب زویا اس کی کمر پر زور زور سے خراشیں مار رہی تھی کیونکہ وہ شخص اسے بری طرح سے بے قابو کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ گرنے والی ہو گئی تو میر ہادی اسے پانی سے باہر نکال کر سوئمنگ پول کی سائڈ پر بٹھایا اور اس کا چہرہ جھکا کر ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس طرح وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا۔ زویا جو کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اب میر ہادی صبح تک واپس نہیں آئے گا، اس کے یوں اچانک سے واپس آنے پر اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے شدتیں لوٹانے پر بے بسی کی مورت بن گئی۔ آپ واپس کیوں آ گئے؟ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ باہر نکلا تو وہ اس کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو اس کے سہارے پر بٹھاتے ہوئے بے چینی سے بولی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا جو ادھورا کام چھوڑ کر گیا ہوں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ تم تو جانتی ہو اس وقت تک میرے دل کو قرار نہیں ملتا جب تک میں اپنے ادھورے کام پورے نہیں کر لیتا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ زویا نے نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، بہت جلدی تم میرے بارے میں ہر چیز جان لو گی
اور مجھے یقین ہے جب تم مجھے مکمل طور پر جان لو گی تب تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے گا، تب تمہیں مجھ سے فرار کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا۔ ایسا مرتے دم تک نہیں ہو سکتا، نہ ہی مجھے آپ سے عشق ہو سکتا ہے اور نہ ہی میں آپ کے پیار میں پاگل ہو سکتی ہوں۔ یہ صرف فلموں اور کہانیوں میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ولن سے محبت ہو جائے۔ آپ میری زندگی میں ہمیشہ ولن بن کر ہی رہیں گے، اور جس دن مجھے موقع ملا اس دن آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ تیز تیز بولتی، ایک بار پھر سے اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ زویا اسے ہر روپ میں اور ہر حال میں اچھی لگتی۔ ابھی بھی وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، اس کا سفید ریشمی لباس اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی پتلی کمر اور پھر نازک دھڑکنیں ایک بار پھر سے میر ہادی کا امتحان لے رہی تھی۔ اس نے اگلے پل زویا کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دینی چاہیے، اب مجھے تمہاری سسکیوں کی آواز آنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ غربت کے لمحات میں باتیں کر کے ہم غربت کے نشے کو توڑ دیں، کیونکہ اس طرح سے نہ تو تم انجوائے کر پاؤ گے اور نہ ہی مجھے مزہ آئے گا۔ وہ بہت ہی بے شرم انسان تھا اور حد سے زیادہ بولڈ بھی تھا۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ بالکل نہیں سوچتا۔ زویا تو اس کی باتیں سن کر شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں کی لو تپنے لگی اور گال بھی جلنے لگے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کرنے چاہے، لیکن اس نے اس کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے کر جا چکا تھا۔ اس نے زویا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا کر اس کے وجود پر قبضہ کیا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ زویا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہلکان ہو گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور شکایتی انداز میں بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ آج کے لیے نیند کو مکمل طور پر بھول جاؤ۔ میں آپ کی وجہ سے پچھلے 3 دنوں سے سو نہیں پائی۔ فکر مت کرو، اگلے 3 دن بھی تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے وجود میں گم ہونے لگا۔ اس نے زویا کو ذرا سے بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی اور نہ ہی اس نے زویا کو کم مائکی کا احساس دلایا تھا۔ وہ اسے بہت ہی محبت سے اور بہت ہی عقیدت سے چھو رہا تھا۔ وہ خود کو اس کے وجود میں اتار رہا تھا۔ زویا کا وجود ایک لمحے کے لیے خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ صبح فجر کے اذانوں کے قریب اس شخص نے زویا کی جان بخشی کی تھی۔ دوپہر کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ زویا نے اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے وجود سے اپنی نگاہیں ہٹائی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھورنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ بھس کر دو یہ سب کچھ، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ایک تیکھی غسیلی آواز زویا کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک کر اس دشمن جان کو دیکھنے لگی جو کل رات مکمل طور پر اس کے وجود میں ڈوبا اسے ہر چیز پر فوقیت دے رہا تھا۔ لیکن اب سردار میر ہادی کے لہجے میں عجیب سی بیزاریت تھی۔ آج تمہارا پہلا دن تھا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں سونے کی اجازت دی، لیکن آج سے یہ بات تمہیں اپنی ہی روٹین بنانی ہوگی۔ صبح میرے اٹھنے کے ساتھ تمہیں اٹھنا ہوگا۔ میرے لیے ناشتہ وغیرہ بنانا، میرے سارے کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ مجھے ہر چیز ٹائم پر چاہیے ہوتی ہے۔ کوشش یہی کرنا کہ ٹائم کی مکمل طور پر پابندی کرو۔ زویا کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی قربت کے خمار میں اٹھی تھی اور رات میں بھی وہ مکمل طور پر اس کے وجود میں گم ہو گئی تھی، ابھی اس دشمن یہ جان نے اسے دوبارہ سے حقیقت کی دنیا میں بٹھا۔ زویا نے بے بسی کے مارے اس کو گھورا۔ کیا آپ مجھے یہاں پر ملازمہ بنا کر لائیں؟ نہیں، فی الحال تو تم میری بیوی ہو، آگے کے بارے میں ابھی میں نے سوچا نہیں۔ اور ہاں، جب تک تم میری بیوی ہو تب تک تمہیں ویسے ہی چلنا پڑے گا جیسے میں تمہیں کہتا ہوں۔ یہ الفاظ خنجر بن کر زویا کے دل کے ساتھ جا کر لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ اسے ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا؟ کیا کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اور صرف جذبات کا تقاضا تھا؟ زویا کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ وہ اسے سخت الفاظ کہنا چاہتی تھی، لیکن آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ اس شخص کو الزام بھی نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ کل رات زویا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے زیادہ دیر تک خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔
اس نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا، تو اب وہ کس منہ سے اس سے شکایت کرتی؟ اس نے غصے سے میر ہادی کو دیکھا، اس کے لب چھوٹے بچوں کی طرح رونے والے بن گئے۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے میر ہادی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ میر ہادی نے ناگواری سے اس کے چہرے کو گھورا۔ مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتیں بہت بری لگتی ہیں۔ کوشش کرنا کہ دوبارہ اپنی آواز نیچے رکھو، ورنہ تمہیں وہ سزا دوں گا کہ مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ ابھی اٹھو، فریش ہو جاؤ، اور نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ شام کو شکایت کرتے ہوئے میرے پاس ہی آؤ گے۔ اس لیے میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ تم پورا دن کمرے میں ہی گزارو۔ اگلے کچھ دنوں تک میں تمہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جاؤں گا۔ وہ اپنے بال بنا کر فارغ ہو چکا تھا اور اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس پرفیوم کی خوشبو بہت پیاری تھی۔ زویا نے ناگواری سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ وہ اس شخص کے بارے میں بہت سی باتیں سن چکی تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ میر ہادی بہت ہی رنگین مزاج کا حامل شخص ہے۔ چونکہ وہ ایک سیاستدان تھا، سردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی تھا، تو آئے روز ہی اس کا بڑے خاندان کی عورتوں کے ساتھ سامنا ہوتا۔ ان میں سے کچھ بزنس وومن ہوتی اور کچھ سیاست کی دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے گھروں سے باہر نکلی ہوتی، مگر میر ہادی نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی۔ اسے وہ عورتیں شدید زہر لگتیں جو اپنی نمائش اس وجہ سے کرتی تاکہ بڑے بڑے خاندان کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ ان سب سے دور بھاگنے کے باوجود، وہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کے باوجود بھی، اس پر الزام لگ چکا تھا کہ اس کی زندگی میں سینکڑوں کے حساب سے گرل فرینڈز رہ چکی ہیں اور وہ لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح چینج کرتا ہے۔ یہ خبر نہ صرف سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی بلکہ اس نے اخبار میں بھی پڑھی۔ وہ کافی دیر تک ہنستا رہا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی عورت کو لفٹ نہیں کروائی تھی، اور یہاں پر اس کے مخالف پارٹی نے اسے رنگین مزاج بندہ بنا دیا۔ اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا جن کا نام ہوتا ہے وہی لوگ بدنام ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کی زبان پکڑ سکتے۔ اسے صرف اپنا قبلہ درست رکھنا تھا۔ ابھی بھی وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے اوپر اپنی بیگم کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہا تھا، لیکن تاثر یہی دے رہا تھا کہ اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی تو میر ہادی ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں میں بہت پیارا لگ رہا ہوں، اور تمہارے لیے بھی یہ زیادہ مناسب رہے گا کہ مجھے اس طرح گھورنے کی بجائے میری تعریف کر دو اور مجھے دیکھ کر ماشاءاللہ بول دو۔ جواب میں زویا نے برا سا منہ بنایا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، آپ سے زیادہ خوفناک اور برا شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہہ کر دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی۔ میر ہادی نے گہری سانس خارج کی اور اسے خاموش کروانے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ فی الحال اسے چپ کروانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابھی تو اس کو اصل بدلہ شروع ہوا تھا۔ یہ اس تھپڑ کا بدلہ تھا جو زویا نے نادانی میں مارا تھا، یہ سوچے بغیر کہ پوری زندگی اسے اسی چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر اس بارے میں اسے ذرا سی بھی خبر ہوتی تو وہ شاید میر ہادی کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1000 بار سوچتی، مگر اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں ہی چگ گئی کھیت۔ کافی دیر یوں ہی بیڈ پر پڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ ہر جگہ پر میر ہادی کی ہی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس نہ تو پہننے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اوڑھنے کے لیے کوئی دوپٹہ تھا۔ رات کے وقت اس نے ریشمی دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا جو ابھی میر ہادی کے ہی روم میں بنے سوئمنگ پول میں تیر رہا تھا۔ اس نے لباس بھی میر ہادی کا ہی پہنا ہوا تھا، کھلا ٹراؤزر اور اس کے اوپر کھلی شرٹ جو بار بار اس کے کندھے سے نیچے ڈھلک رہی تھی۔ اسے شدید کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا تھا اور وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کسی نے اس کی خبر لینے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف میر ہادی جب شہر کے لیے نکل رہا تھا تب اس کی اماں جان نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ اب اس لڑکی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لڑکی بے گناہ ہے اور تمہارا بھائی بھی زندہ بچ گیا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ اب اس لڑکی کو واپس اس کے گھر والوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر میر ہادی کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں کو بلکہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی یہ بات سمجھا دی تھی
کہ وہ لڑکی آج کے بعد اسی حویلی میں رہے گی اور میری سردارنی کی حیثیت سے رہے گی۔ آپ لوگ بھی اپنا دماغ اس میں یہ بات نکال دیں کہ وہ ہمارے دشمنوں کی لڑکی ہے۔ آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میری بیوی ہے۔ جو عزت آپ لوگ میری کرتے ہیں وہی عزت آپ کو میری بیوی کی بھی دینی ہوگی۔ یہ ساری باتیں اگر زویا سن لیتی تو شاید غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی، لیکن ابھی تو وہ صرف اور صرف اس بات کا سوگ منا رہی تھی کہ میر ہادی نے اسے صرف اور صرف استعمال کرنے کے لیے رات کے وقت وہ سارا ڈرامہ کیا، ورنہ میر ہادی کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت یا کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اسے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ شام کے وقت جب میر ہادی واپس آیا تو وہ اسی حلیے میں ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں تمہاری ماں نے نہیں سکھایا کہ شوہر کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرتے ہیں؟ میں جب چھوٹی سی تھی تو میری امی کا انتقال ہو گیا تھا، زویا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو میر ہادی نے بے چینی سے اس کے چہرے کو گھورا جہاں پر درد کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ I'm really sorry، اس نے زویا کے چہرے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ چلو فی الحال میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اماں بن جاتا ہوں، اور میری بات اب غور سے سننا۔ جب شوہر کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بیوی بہت ہی پیار سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، خود کو خوشبوؤں میں بساتی ہے تاکہ جب شوہر واپس آئے وہ اسے دیکھے تو اس کی ساری تھکن اتر جائے، اور جب شوہر اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرے تو اسے باقی دنیا بھول جائے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا اور ایک بار پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ زویا نے پوری قوت سے اس کے سینے پر اپنے دونوں بازو رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ واہ، تم تو ایک ہی رات میں آئرن لیڈی بن گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساری طاقتیں کچھ زیادہ ہی تمہارے اندر اتار دی تھی۔ وہ زمانے خیز انداز میں دیکھتا پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہے یہ، زویا نے سوچا۔ وہ کافی شوخ لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کا یہی لاپرواہ انداز زویا کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ کل تک تو وہ اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور بڑا مغرور بنا پھر رہا تھا، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ زویا چاہتی تھی کہ جس طرح سے وہ اندیکھی آگ میں جل رہی ہے وہ شخص بھی اسی طرح سے اندیکھی آگ میں جلے، لیکن دوسری طرف میر ہادی کے سکون کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کل ہم لوگ اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں، میں تمہارے لیے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے آیا ہوں۔ ملازمہ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں لے آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کل میرے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلنا، تمہیں وہ ساری چیزیں خرید کر دے دوں گا۔ مجھے آپ کے ساتھ شہر نہیں جانا، مجھے اپنی ماں کے گھر واپس جانا ہے۔ آپ مجھے جس کام کے لیے یہاں پر لائے تھے اب وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ آپ میرے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑنا چاہتے تھے اور اس تپڑ کا بدلہ لے چکے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور ابھی تو اس بدلے کی شروعات ہوئی ہے۔ میرا بدلہ اس دن پورا ہوگا جب میں تمہیں خود سے محبت میں گرفتار کر دوں گا اور تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں ہو پاؤ گی۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سی انداز میں ہنسنے لگا۔ ایسا مرتے دم تک نہیں ہوگا۔ اور ایک بات آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور یہ بات آپ کے لیے زیادہ شرمندگی والی ہوگی کہ سردارنی اپنے سردار کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں سردار میں ایسی کون سی کمی تھی کہ سردارنی اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں پھنسا چکا تھا۔ مس زویا بیگم، اگر میں آپ کو عزت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عزت آپ کو ہضم ہونی چاہیے۔ پہلے دن بھی سمجھایا تھا کہ مجھے فضول گوئی کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور ابھی بھی وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں۔ تیسری بات سمجھاؤں گا نہیں بلکہ سزا دوں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کی گردن چھوڑی تو وہ درد سے پیچھے کی طرف بیڈ پر گر گئی، لیکن اب کی بار اس نے کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا اس انسان کے ساتھ دماغ کھپائے گی اتنا ہی اس کے سر میں درد ہوگا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ اور بیڈ پر آ کر اپنے شوہر کی تھکن اتارو۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا اطمینان سے بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا۔
زویا نے صدمے سے چور انداز میں اسے دیکھا، لیکن میر ہادی کے چہرے کے تاثرات میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح سے ہی پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا لڑکی؟ یہ سن کر زویا نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے نزدیک چلی گئی۔ لیکن اب کی بار میر ہادی نے کوئی بھی گستاخی نہیں کی۔ وہ اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میر ہادی کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میر ہادی اس کے وجود کے ساتھ کھیلے گا اور اسے اس کی کمائیگی کا احساس دلائے گا، وہ اسے ذلیل کرے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی گردن پر سر رکھے چھوٹے بچوں کی طرح اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح زویا کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جیسے وہ پیدا ہوئی تھی اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ باقی سب خاندان والوں کے لیے وہ منحوس تھی، لیکن اس میں اکرام صاحب کی جان بستی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ان کی بہت لاڈلی تھی، حد سے زیادہ ضدی تھی۔ وہ جو چیز بھی چاہتی تھی اس کے بابا وہ چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے، اور اسی بات نے ہی اسے سرپھرا بنا دیا تھا۔ وہ بہت بہادر بھی تھی، کسی سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن اکرام صاحب اپنی بیٹی کی حرکتیں دیکھ کر اکثر بہت زیادہ گھبرا جاتے تھے۔ سردار میر ہادی جو کہ شاہ خاندان کا سب سے بڑا اور لاڈلا وارث تھا، اس نے اپنی زندگی کے کافی سال لندن میں گزارے اور ابھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس آیا تھا۔ یہاں پر اس نے سرداری کی کرسی حاصل کر لی۔ اسے بچپن سے ہی طاقتور ہونے کا اور دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا بہت شوق تھا، تو سرداری سے بہتر اس کے لیے کوئی اور فیلڈ نہیں ہو سکتی تھی۔ بعد میں اس نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ وہ ایک کامیاب بزنس ٹائکون بھی تھا۔ اس کے یونیورسٹی کے زمانے سے لے کر سیاست تک میں آنے تک لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ اس کا دل آیا بھی تو اپنے دشمن اکرام صاحب کے خاندان کی لڑکی پر، لیکن اس وقت اسے اس چیز کا بھی پتہ نہیں تھا کہ زویا اکرام صاحب کی بیٹی ہے۔ دراصل آج سے کچھ سال پہلے اکرام صاحب کی اس کے بابا کے ساتھ زمینوں کے معاملے پر لڑائی ہو گئی تھی۔ اکرام صاحب نے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ سردار میر ہادی وہ ساری زمینیں واپس لینا چاہتا تھا، اور اسی سلسلے میں ایک کیس بھی چل رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے گاؤں آنے کی خبر بھی ہر کسی کو مل چکی تھی۔ زویا نے بچپن سے ہی اس کی بہت سی برائیاں سن رکھی تھی، اور جب وہ گاؤں آیا تب بھی اس نے اس کے بارے میں کافی خبریں سنی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے یہ بھی بتا چکی تھیں کہ وہ رنگین مزاج انسان ہے، حسن پر مر مٹتا ہے اور عورتوں کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ زویا کو اس طرح کے مرد شدید زہر لگتے تھے۔ ایک رات وہ اپنی دوست کی شادی سے گھر واپس آ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی چند سہیلیاں بھی تھیں۔ میر ہادی نے اسے راستے میں دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں بے حد اچھی لگی تھی۔ دوسری طرف زویا بھی اسے پہچان چکی تھی کیونکہ وہ ایک بار پہلے اسے دیکھ چکی تھی، لیکن میر ہادی اسے جانتا نہیں تھا۔ یہ اس کی زویا کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، چونکہ وہ لندن سے آزاد ماحول سے واپس آیا تھا اور حد سے زیادہ منہ پھٹ تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے زویا سے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ زویا جو پہلے اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، غصے میں آ کر اس نے کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر میر ہادی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کر کے اس نے اپنے آپ کے لیے مصیبت کو دعوت دی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس تو آ گئی تھی، لیکن میر ہادی کی نظروں نے اس کا اس وقت تک پیچھا کیا تھا جب تک کہ وہ وہاں سے غائب نہیں ہو گئی تھی۔ دوسری طرف میر ہادی کا چھوٹا بھائی زویا کے بھائی احمد کا دوست تھا، اور زویا اس کے بارے میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کیونکہ احمد اس سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا۔ زویا اس کے ساتھ دوستی بھی سخت خلاف تھی۔ اس نے کئی بار احمد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہمارے دشمن ہے اور تم دشمنوں سے ہاتھ ملا کر اپنے لیے مصیبت کو آواز دے رہے ہو۔ احمد نے اس کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ وہ اسی طرح سے ہی اپنی دوستی کو برقرار رکھا۔ جس دن سردار میر ہادی کے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس دن احمد اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سردار میر ہادی اپنے بھائی پر ہونے والے حملے کا الزام احمد پر لگائے گا۔
جب اکرام صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گاؤں سے بھگا دیا۔ اب سردار میر ہادی کے پاس ایک کھلا موقع تھا کہ وہ زویا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا۔ اس نے جرگے میں زویا کا مطالبہ کیا تو اکرام صاحب غصے سے بے قابو ہو گئے۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتے تھے لیکن یہ نہیں کہ دوسری طرف ابھی دوراب کی حالت تشویشناک تھی اور وہ ہاسپٹل میں موجود تھا، لیکن سب گاؤں والوں کو یہی بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اکرام صاحب کے لاکھ انکار کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور سردار میر ہادی نے زویا سے زبردستی نکاح کر لیا۔ زویا کو تو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ وہ سکندر کی منگیتر تھی۔ جب سے اس نے آنکھ کھولی تھی اور ہوش سنبھالا تھا تب سے ہی اس نے اپنے نام کے ساتھ صرف سکندر کا نام ہی سنا تھا، اور اب اس کی کالج کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میر ہادی کے ساتھ ہونے والے نکاح پر اسے دھچکا تو لگا تھا لیکن یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ سکندر سے محبت کرتی تھی۔ حقیقت میں اس نے کبھی بھی اپنے دل میں سکندر کے حوالے سے کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اس رشتے کو صرف اور صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے آگے بڑھا رہی تھی۔ اسے سکندر برا بھی نہیں لگتا تھا، نہ ہی اسے سکندر سے عشق تھا، لیکن جب سردار میر ہادی سے اس کا نکاح ہوا تو اسے شدت سے سکندر کی طلب محسوس ہوئی، لیکن پہلے ہی میر ہادی نے اس کے دل سے سکندر کی طلب بھی خرچ کر نکال دی۔ 2 ہی دنوں کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد آ گیا۔ اس کا رویہ بہت عجیب ہوتا تھا۔ اب زویا کو جا کر اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر اچھا خاصا موڈی بندہ ہے۔ اگر کبھی اس کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ زویا کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا، اس کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا اور چھیڑخانی بھی۔ وہ زویا کو بخلانے پر مجبور کر دیتا، لیکن جس دن اس کا موڈ خراب ہوتا اس دن اسے چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی غصہ آتا۔ زویا کو اس کے اسی غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کئی بار اسے سمجھا چکی تھی کہ حد سے زیادہ غصہ اچھا نہیں ہے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے، مگر وہ سردار میر ہادی ہی کیا جو کسی اور کی بات مان لے۔ اس کے غصے سے اس کے خاندان والے بھی ڈرتے اور دادی جان بھی اسے بارہا سمجھا چکی تھی کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھو، لیکن وہ سب کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ زویا کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سردار میر ہادی کا کہنا تھا کہ جب تک سردار اکرام اس کے پاس آ کر اپنی بدتمیزی کی معافی نہیں مانگے گے تب تک وہ اپنی بیوی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوبارہ اس نے زویا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس لڑکی کو وقت دے رہا تھا، لیکن اس دوران زویا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے مسلسل الٹیاں ہو رہی تھی اور اس دن بھی دوپہر کے وقت وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹی کہ اچانک ہی فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ میر ہادی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کسی کو بھی فلیٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، اس لیے گھنٹی کی آواز سن کر بھی زویا انجان بن گئی۔ دوسری اور تیسری بار بیل بجی تو وہ بھی مجبور ہو کر اٹھی، کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس نے زویا کو اپنے اس فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ زویا نے جیسے ہی پوچھا تو دوسری طرف سے اسے سکندر کی آواز سنائی دی۔ زویا نے جذبات میں آ کر دروازہ کھول دیا۔ سکندر کے جذبات بھی اسے دیکھ کر بھڑکنے لگے۔ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ جب سے احمد گھر واپس آیا تھا تب سے اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے سردار میر ہادی سے پنگا لیا تو ان کا پورا خاندان خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے ایک بار زویا سے فون پر بات کی تھی۔ زویا نے انہیں اپنی خیریت کے حوالے سے تسلی دی اور پھر بعد میں اکرام صاحب کو اپنے خاص لوگوں سے بھی زویا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہے اور خیریت کے ساتھ ہے۔ انہیں پتہ تھا ان کی بیٹی بہت سمجھدار ہے اور وہ یہ سب کچھ خود ہی ہینڈل کر لے گی، اس لیے انہوں نے سکندر کو بھی پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، لیکن سکندر نہیں مانا اور اب وہ زویا کے سامنے موجود تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے نزدیک ہوا اور زویا کے کندھوں کو پکڑ کر جذبات کے عالم میں بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زویا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم صرف میرے ساتھ چلو، ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے اور پھر تمہارے شوہر سے طلاق لے کر میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ زویا نے جب یہ سنا تو اس کا دل عجیب سی انداز میں دھڑکا۔ بابا کہاں پر ہیں؟ اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے۔ اسے لگا کہ وہ یہاں پر اس کے بابا کے ساتھ آیا ہوا ہے، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود جب اکرام صاحب فلیٹ میں داخل نہ ہوئے تو اس کا دل عجیب سی انداز سے دھڑکنے لگا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ یوں منہ اٹھا کر سکندر کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔
اس نے جب اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو سکندر زبردستی پر اتر آیا۔ اس سے پہلے وہ اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ سے باہر لے کر جاتا، اچانک سردار میر ہادی وہاں پہنچ گیا۔ اپنی بیوی کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ سکندر پر ٹوٹ پڑا۔ اگر زویا بیچ میں نہ آتی تو وہ اس کی جان لے لیتا۔ اس نے سکندر کو آخری ٹھوکر ماری اور اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ اس گند کی پوٹلی کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ پھر وہ زویا کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ دروازہ کھولو؟ جب میں نے تمہیں ایک بار منع کیا تھا تو پھر کیا سوچ کر تم نے دروازہ کھولا؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ زویا کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ مجھے معاف کر دے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے، لیکن میر ہادی اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس نے زویا کا وہ ہاتھ مضبوطی سے دبوچا جس کو تھوڑی دیر پہلے سکندر نے پکڑ رکھا تھا۔ تکلیف کے مارے زویا کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا روم میں لے کر گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس بار تمہیں تمہاری غلطی کی سزا ملے گی، وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ زویا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے لاکھ احتجاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں کھوتا جا رہا تھا، لیکن اس بار اس کا انداز بے حد جنونی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زویا کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میر ہادی نے جب یہ دیکھا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جنون میں آ کر کچھ زیادہ ہی بہہ گیا تھا۔ وہ زویا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر ہاسپٹل بھاگا۔ ڈاکٹر نے جب زویا کی یہ کنڈیشن دیکھی تو اس نے میر ہادی کو بے تحاشا باتیں سنائی۔ وہ سردار جو کسی کی فالتو بات برداشت نہیں کرتا تھا، خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا ڈاکٹر کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی امید سے ہے تو اس کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ زویا کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اس کے پاس گیا، مگر زویا نے اسے دیکھ کر اپنی گردن پھیر لی۔ وہ گھٹے گھٹے انداز میں رو رہی تھی۔ اس شخص نے اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی لیکن یہ نہیں۔ میر ہادی جانتا تھا کہ اس بار اس کی غلطی ہے اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی اور مجھے آپ کے ساتھ بھی نہیں رہنا، زویا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میر ہادی کے ماتھے پر پھر سے بل پڑ گئے تھے۔ وہ غصہ کرنے لگا لیکن پھر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، تم چاہے مجھے معاف کرو یا نہ کرو لیکن میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، رہنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہوگا۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنی حویلی میں لے کر آ گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے سب خاندان والوں کو سمجھا دیا کہ یہ اس گاؤں کی سردارنی ہے۔ میر ہادی نے سارے گاؤں والوں کو بتانے کے لیے اپنا ولیمہ بھی کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود اکرام صاحب سے جا کر اپنے رویے کی معافی مانگی۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے کر رہا تھا۔ زویا جانتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی پگھلتا جا رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی بھی غلطی تھی۔ پھر 9 مہینوں کے بعد جب اس نے 2 صحت مند بیٹوں کو جنم دیا تو وہ مزید اپنے اوپر سخت دلی کا خول نہ چڑھا پائی۔ اس دن وہ ہادی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میر ہادی نے ایک بار پھر سے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اور یہ بات سارے خاندان والوں نے نوٹ کی تھی کہ میر ہادی بہت حد تک چینج ہو گیا تھا اور اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ گیا تھا۔ اب تو وہ زویا سے کبھی سخت لہجے میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد وہ مزید نرم مزاج بن گیا، لیکن صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے۔ باہر کی دنیا کے لیے ابھی بھی وہ ویسا ہی مغرور شہزادہ تھا۔ زویا کو بھی اپنے میکے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ دراب بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ جن لوگوں نے بھی اس پر حملہ کیا تھا میر ہادی نے ان لوگوں کو کڑی سزا دلوائی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔